کہ انسان کو سب سے زیادہ جو فکر ہے، تمام چیزوں سے زیادہ فکر جو موجود ہے وہ حفاظت کی ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی ذاتی طور پہ حفاظت چاہتا ہے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، جنوں سے، ہر چیز سے۔ اور پھر جو اپنی چیزیں ہیں، متعلقات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی بھی حفاظت چاہتا ہے۔ گھر ہے تو کہتا ہے میرا گھر جو ہے وہ محفوظ رہے، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ دکان ہے، کاروبار ہے، بال بچے ہیں، تو یہ ایک حقیقی بات ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ حفاظت کی ہے، سیکیورٹی۔ اور یہ بھی ہے پھر جتنی ضرورت ہے اسی قدر انسان پہ اس پر محنت بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے کی، اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی، گھر کی حفاظت کرنے کی۔ گاڑی کوئی نہیں لے لی تو حفاظت کرے گا، الارم لگائے گا، لاک کرے گا، گیراج میں بند کرے گا۔ کوشش تو پوری کرتا ہے انسان۔ کوئی آدمی ایسا تو نہیں نا بھی گلی میں کوئی چیز چھوڑ دے، چلو بھی ٹھیک ہے، خیر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، کوشش کے باوجود بھی، حقیقت یہ ہے کہ حفاظت نہیں ہے۔ پھر بھی دن رات نقصانات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ۔ اپنی پرسنل صحت پر دیکھنا، اپنی ہر چیز کو اس خالق کی حقیقی کی سپرد کر دے، پھر وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ حقیقت حفاظت ہے یہی ہے، اپنی جان کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، گھر کی ہو، مال کی ہو۔ خود کسی نے کوشش کر لے تو محفوظ نہیں ہوگی۔ محفوظ ایک ہی صورت میں ہوگی، حفاظت اس کی ایک ہی شکل میں ہوگی کہ جب اس چیز کی حفاظت رب حقیقی کی سپرد کر دے، اس کی حفاظت میں دے، تو اس کی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، صحت بھی، مال بھی، اولاد بھی، گھر بھی، سب کچھ۔ اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک دعا کی شکل میں پیغام دیا ہے کہ کس چیز سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ کیسے ہم اللہ سے حفاظت مانگیں، کیا چاہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کر دے ہماری ہر چیز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز سے، ڈائریکٹ نہیں کہا بلکہ کیا ہے، مانگنے کے انداز میں اللہ نے ہمیں وہ چیز سکھائی ہے۔ اللہم اصلح لدینی، الذی ہوا اسمہ، یہ فارمولہ ہے جو دیا ہے، بہت بڑی گارنٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ بھائی تمہاری پوری ہر چیز محفوظ ہو جائے گی۔ الذی ہوا اسمہ، کوئی چیز بچے گی نہیں، بالکل محفوظ ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں لے لیں گے اگر ایک چیز تم کرو۔ وہ کیا ہے؟ اصلاح دین۔ اگر تم اپنے دین کو صحیح رکھو، دین کو اگر تم نے مضبوط کر لیا، دین کو مضبوط کر لیا، دین کو صحیح کر لیا، اصلاح دین ہے کہ دین اتنی زبردست چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہر چیز سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ جنت کے بادشاہ، یعنی جنت میں بادشاہ ہوں گے، ایک عجیب چیز ہے۔ دیکھیں حدیث، دیکھیں آپ کیا سٹیٹس ہوگا ان لوگوں کا۔ جنت میں بادشاہ کرتے، جنت کے بادشاہ تو میں آج بتاتا ہوں کون ہے، بتاؤں تو میں کہتا ہوں ضرور فرمائیے جنت میں کیسے بادشاہ ہوں گے؟ کہ جنت کے بادشاہ یہ ہوں جو تم یہاں دیکھ رہے ہو نا، جو دین پہ چلیں گے اور دین پہ چلنے کی وجہ سے لوگ ان کو بیوقوف کہیں گے، کمزور کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی دنیا کے اندر، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے چلیں گے بھی نہیں دین پہ، جو لوگ چلیں گے بھی نہیں۔ لیکن الحمدللہ وہ دین پہ
چلیں گے وہ سمجھ جائیں گے. ہم نے حدیث سنی ہے کہ بھئی دین پہ چلنے میں حفاظت ہے ساری. یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ سب آرٹیفیشل ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل جو آخرت میں اس کا کیا حساب ہوگا، اس پوری حفاظت نے میرے دین پر، اس نے دین کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ اللہ کے فضل سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ کمزور معاشرے میں ایسے نظر آتے ہیں آپ کو، تو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں یہ جنت کے بادشاہ ہوں گے. وعد الذین، اللہ تعالیٰ وعد المؤمنین والمؤمنات، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعد المؤمنین والمؤمنات جنات تجری فی تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا مساکین طیبۃ فی جنات عدن. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو وعدے کر لی ہیں ان لوگوں سے جو دین پہ چلنے والے مرد اور عورتیں ہیں، یہ میرا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد المؤمنین والمؤمنات، جنتوں میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کروں گا. اللہ تو ہمیں دین دار کر دے. یہ اللہ کے نہیں مانگے کہ یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دے، دین دار کر دے، اپنے دین کا پلہ پکڑا دے ہمیں، تاکہ کیونکہ ہماری حفاظت ہو جائے، ہم بچ جائیں، ہم برباد ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کیسی کیسی چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی اور سمجھائی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.